باب امور الایمان، یہ باب ہے ایمان کے دیگر امور کے متعلق، یعنی جنہیں بنیاد اور اساس تو نہیں قرار دیا گیا لیکن انہیں بھی ایمان میں اہم جز ہونے کی حیثیت حاصل ہے، یا وہ ایمان کے اجزاء میں کسی نہ کسی درجہ میں شامل ہیں، ایمان کے اجزاء میں سے قرار دیے جاتے ہیں، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو اصل مدعا ہے وہ تو ثابت کر دیا ہے، الایمان قول و فعل و یزید و ینقص، لیکن ان کے انداز بیان سے یہ بات نکلتی ہے کہ یہ بنیادی ارکان ہیں، انہی کی اہمیت ہے، باقی ارکان جو ہیں وہ بنیادی نہیں، اس لیے وہ اہمیت نہیں رکھتے جو ان کی ہے۔ اس لیے جناب امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بنیادی ارکان یہ ہیں، اور بتایا گیا تھا کہ بنیاد اگرچہ کتنی مضبوط ہو، عمارت کے بغیر اس کا فائدہ نہیں ہوتا اور مقصد حاصل نہیں ہوتا، اور عمارت بھی بغیر بنیاد کے قابل اعتماد نہیں ہوتی۔ اس لیے جناب امام بخاری رحمہ اللہ یہاں بیان کرتے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ صرف ان ارکان کی بنیاد پر ایمان مکمل ہو جاتا ہے، بلکہ دیگر امور ایمان بھی ایسے ہیں کہ ایمان کے کمال کے لیے ان کا اہتمام ضروری ہے، جن میں کچھ اعمال امتثال اور اتباع کی صورت میں ہوتے ہیں، اور کچھ ایسی مناہی ہیں جن سے بچنا ضروری ہوتا ہے۔ بعض نسخوں میں امر الایمان کا لفظ ہے، باب امر الایمان، لیکن دلائل اور شواہد جو پیش کیے ہیں اس حوالے سے اس میں ان کی زیادہ مطابقت امور الایمان کے ساتھ ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ معمول ہے، کیونکہ وہ ہر طرح سے قابل اعتماد بنانا چاہتے ہیں اپنی کتاب کو، اس لیے کسی بھی موضوع پر بات کرتے ہیں تو عموماً قرآن مجید کی آیات سے استدلال کرتے ہیں، اور یا پھر حدیث سے، جیسا کہ پچھلے باب میں آپ نے پڑھا ہے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس ہے۔ تو یہاں دیگر امور ایمان کا امام بخاری رحمہ اللہ تذکرہ کرتے ہیں، اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن قرآن مجید کی آیات بھی دو مقام سے امام بخاری رحمہ اللہ نے پیش فرمائی ہیں۔ محدثین شارحین نے لکھی ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ امور ایمان کے متعلق سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی اور تلاوت فرمائی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ اگرچہ اس میں متعدد امور ایمان کا ذکر ہے، لیکن اس میں ایک بنیاد بھی مذکور ہے، اور وہ یہ کہ کسی بھی شخص کا کوئی چاہے کتنا بڑا اور اچھا بظاہر عمل ہو، وہ نیکی کا درجہ اور ایمان کا حصہ تبھی قرار دیا جائے گا جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر چاہے آپ کسی جہت کو قبلہ بنا لیں،
چاہے آپ نماز پڑھیں، چاہے آپ روزہ رکھیں، پہلے بھی مثال دی گئی ہے کہ اوقات ممنوعہ 5 ہیں، ان میں نماز پڑھنا، عید کے ایام میں روزے رکھنا، حالانکہ روزے اور نماز بہت اہم اعمال ہیں، تو یہ نیکی کا درجہ نہیں رکھتے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اللہ کی تصدیق کی بنیاد پر اللہ جو کہتے ہیں وہ کرے، جس سے روکتے ہیں رک جائے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ پر ایمان کے حوالہ سے جو تفصیلات ہیں وہ ساتھ پیش کر دی۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، یہ بنیادی امور ایمان ہیں، اور ان کے ساتھ ہی اعمال کا بھی ذکر کر دیا۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، کہ مال اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنیاد پر، یا مال کی محبت کے باوجود وہ خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں۔ علی حبہ، وآت المال علی حبہ میں حبہ کی ضمیر کا مرجع بعض مفسرین نے اللہ قرار دیا، لفظ اللہ، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد مال ہے، یعنی مال سے محبت کے باوجود مال واقعتاً دنیا کی ان چیزوں میں سے ہے جن سے انسان الفت رکھتا ہے، جس کی طرف رغبت رکھتا ہے۔ وَمَا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ تو اگرچہ یہ دنیاوی چیزیں ہیں، دنیاوی فائدے ہیں، لیکن بہرحال انسان کی مرغوب اور ضرورت اور محبوب چیزیں ہیں، اس لیے اللہ حب ہی سے مراد حب المال ہے، یا اللہ تعالیٰ کی محبت۔ اللہ کی محبت ہو تو پھر تو بڑی بنیاد ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنیاد پر، یا اللہ کے لیے محبت کی بنیاد پر، تو کسی سے چاہے انسان کوئی چیز روکتا بھی ہے تو وہ اس کے لیے ایمان کے کمال کا باعث ہے، جیسے آپ پہلے پڑھا ہے، من احب للہ بغض للہ اعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ تو بہرحال دونوں معنی کیے ہیں مفسرین نے، لیکن عام معروف معنی اس کا یہی ہے جو پہلے کیا ہے، کہ مال کی ضرورت رغبت کے باوجود، مال کی محبت کے باوجود انسان مال خرچ کرے۔ کہاں کہاں خرچ کرے؟ ذوی القربیٰ، رشتہ داروں پر بھی خرچ کرے، والیتامیٰ، یتیم چاہے کوئی بھی ہو، رشتہ دار نہ بھی ہو، اور مساکین پر بھی، اور مسافروں پر بھی خرچ کرے، وہ سوال کرنے کے لیے آتے ہیں ان پر بھی خرچ کرے، غلاموں کو چھڑانے اور آزاد کروانے کے لیے بھی خرچ کرے۔ اس کے ساتھ پھر دیگر امور ہیں جن کا ذکر کیا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ۔ اللہ اکبر۔ صبر جو ہے نا، یہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ما اوتی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، دنیا میں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ کسی انسان کو ایسا نہیں ملتا جو صبر سے بہتر یا بڑا ہو، نہ اس سے بہتر کوئی خزانہ ہے نہ بڑا کوئی خزانہ ہے۔ صبر کا معنی عمومی یہی سمجھا جاتا ہے کہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انسان جو ہے نا اس پر اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ قبول کرے اور مانے، اصل صبر یہی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ۔ اب مصیبت سے مراد یہ مصیبت یہی نہیں ہے کہ کوئی مرگ ہو جائے یا کوئی آفت آ جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے احکام شریعت کو بھی اسی وجہ سے تکلیف کہا ہے، اور انسان کو مکلف کہا جاتا ہے، لا نکلف نفسا الا وسعها، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔
اس لیے یہ بھی تکلیف ہے۔ اس خطبہ جمعہ میں بیان کی والصابرین علی ما اصابہم بیان ہو رہا تھا، تو میں نے کہا ساری عمر ویسے جو ہے نا جی ٹھیک ہے، لوگ بچی کو بھی پسند کرتے ہیں، طلب بھی کرتے ہیں، لیکن عام لوگوں کی بات یہی ہوتی ہے کہ وہ نرینہ اولاد کے لیے دعا کرواتے ہیں۔ میں نے کہا خطبہ جمعہ میں اتفاق سے کچھ ایسے ساتھی بیٹھے ہیں جنہوں نے شادی کے چند دنوں بعد ہی مجھے کہا کہ آپ ہمارے لیے نرینہ اولاد کی دعا کریں۔ حالانکہ عموماً نرینہ اولاد کی دعا وہ شخص کہتا ہے کرنے کا جس کے پہلے بچے ہو، بچیاں ہوں، نرینہ اولاد نہ ہو تو کہتے ہیں نرینہ اولاد۔ لیکن ایسے ہیں، اور پھر واقعتاً چلو دعا بھی ہوئی اور ان کو نرینہ اولاد مل بھی گئی، پہلا ہی ان کے ہاں بیٹا ہو گیا۔ تو جب بیٹا ہوتا ہے یہ بڑی لمبی چوڑی دعاؤں کے نتیجے میں ہوتا ہے، لیکن بیٹے کے متعلقات جو ہے وہ ہمیں پسند نہیں ہیں۔ بیٹا جوان ہوتا ہے اس کو داڑھی آتی ہے، کہتے بنا چھڑ مطلب تین کو پسند نہ کرے۔ ہاں جی، اللہ اکبر، تو یہ بھی بے صبری ہے۔ ہاں جی، والصابرین فی الباساء والضراء، سختی کے حالات میں، تکلیف والے حالات میں، حین الباس، اور کسی شدت کے وقت بے صبری نہیں، جیسے بھی حالات ہوں، جیسے اللہ کو منظور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، ثم الامثل فالامثل، پھر جس قدر کوئی اعلیٰ اور بہتر ہوتا ہے اس قدر ہی اس کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے، اور وہ پھر اس پر صبر بھی کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے جب پیشکش کی تھی کہ آپ کو سارا مال سونا، مکے کے سارے پہاڑ اور پختہ روڑے جو ہیں سونا بنا دیتے ہیں تاکہ آپ خوش ہو جائیں، مان نہیں، ایک وقت کھانا مل جائے تاکہ ملنے پر شکر کروں، اور ایک وقت نہ ملے، نہ ملنے پر صبر کروں۔ میں صابر اور شاکر دونوں، صبر اور شکر دونوں کا اجر پانا چاہتا ہوں، صابر اور شاکر دونوں اوصاف پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ نہیں کہ صرف حلوہ کھاندی جانا ثابت ہو جائے، باقی پھر اللہ نے فرمایا اولئک الذین صدقوا، کلمہ پڑھنے میں سچے یہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اولئک هم المتقون، اور یہی متقی ہیں، اور تقوی اور ایمان ایک چیز ہے۔ اب دیکھنے میں یہ پایا جاتا ہے کہ بعض لوگوں میں یہ سارے اوصاف موجود ہوتے ہیں، بعض میں موجود نہیں ہوتے، اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی یہ کہا کہ ایمان کے درجات ہیں۔ اگر کوئی شخص تمام امور ایمان کی امتثال کا اہتمام کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اور تمام منہیات سے، مناہی سے بچتا ہے، تو وہ کامل ایمان والا ہے، جس کا ہم سمجھتے ہیں کوئی حساب نہیں ہوگا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں ہمیں دین دیا ہے اس پر عمل کرتے رہے نا۔ میرا کبھی کبھی ذہن بڑا عجیب ہو جاتا ہے، اور میں بعض باتیں ایسی بھی سمجھنے لگتا ہوں تو لوگوں کے سامنے کرنے سے گھبرا جاتا ہوں، لیکن بات میرے ذہن میں ایسی پکی ہو جاتی ہے کہ اب نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جب جاتے ہیں، بظاہر یہی ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن جس انداز میں دعا ہوتی ہے اس کے لیے، اور کتنے لوگ ہوتے ہیں پیچھے بھاگ دوڑ کر، باوضو ہو کر، صاف ستھرے ہو کر، پھر نہیں کسی کو دعا دی آمین آمین، دعا قبول ہو جائے تو صاحب کیا ہونا ہے پھر ہیں؟ میرے دل میں بات آتی ہے، کئی دفعہ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جن سے کوئی اختلاف ہوتا ہے، بعض افراد کا دوسرے افراد کے ساتھ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، وہ چلو بعض کا میت کے ساتھ بھی اختلاف ہو سکتا ہے، امام کے ساتھ بھی اختلاف ہو سکتا ہے، امام کا ان کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپس میں بھی اختلاف ہوتا ہے، لیکن سارے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا۔ اے دعائیں جو قبول ہو جانا تو صاحب سے کتنی بار یہ دعائیں ہوتی ہیں اور بار بار ہوتی رہتی ہیں، اتنے صاحب کتنے رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال
جو شخص اس درجے پر آ جاتا ہے کہ تمام احکام اسلام جن کے کرنے کا حکم ہے پابندی کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، اگر گناہ ہو جائیں تو سچی توبہ کر لیتا ہے تو صاف ہے، تو کوئی حساب نہیں ہوگا۔ باقی لوگ ہیں ان کے متعلق اللہ نے کہا والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، کہ جس کے نیک اعمال کا وزن بڑھ گیا، زیادہ ہو گیا، وہ بھی کامیاب ہے۔ کامیاب ہونے کا مطلب یہی ہے من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، وہ جہنم سے بچ جائیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے، تفصیل چونکہ پہلے بیان ہو چکی ہے، اس کی زیادہ کی ضرورت نہیں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا ایمان ہوتا لیکن ایسے درجے میں نہیں کہ ان کو جہنم سے ابتدائی طور پر بچا سکے، لیکن بچائے گا ضرور، ٹھیک ہے، وہ ان کو جنت میں پہنچائے گا، خلود فی النار سے ضرور وہ نجات دلائے گا۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ میں بھی ایک آیت ہے لیکن باتیں بہت ماشاءاللہ زیادہ ہوئی ہیں، اور دوسرے مقام کی آیات کافی ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون۔ تو یہ صفات بیان کر کے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ تو اس میں بھی بہت سی وہ چیزیں ہیں جن کو ایمان کے امور میں سے ظاہر کیا گیا۔ قد افلح المؤمنون، المؤمنون لفظ بولا ہے قرآن مجید میں، المؤمنون، المتقون یا متقین یا مسلمین، محسنین، اس کے ساتھ ملتے جلتے الفاظ جو ہیں نا وہ کئی مقامات پر آتے ہیں، ساتھ ان کے اوصاف بھی ذکر کیے گئے ہیں، جس طرح الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ٹھیک ہے، متقین کا لفظ ہے، سورہ انفال کے آغاز میں ہے اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی سورۃ نمل کے شروع میں بھی، سورۃ لقمان کے شروع میں بھی اللہ نے کہیں محسنین بولا، کہیں مسلمین کہا، مومنین کہا، ساتھ و صاحب یہی ذکر کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کے سلسلہ سند میں امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد حضرت عبداللہ بن محمد الجوفی ہیں، عبداللہ بن محمد بن جعفر، عبداللہ بن محمد بن جعفر المسندی الجوفی، بہت بڑے محدث تھے، دیگر اصحاب ستہ میں سے بھی بعض ان سے روایت کرتے ہیں۔ ان کے استاد حضرت ابو عامر عقدی ہیں، جن کا نام عبد الملک بن عمر، یہ بصرہ کے معروف محدث تھے۔ سلیمان بن بلال مدینہ کے قریش خاندان سے وابستہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور وہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن دینار القرشی سے، یہ بھی قریش سے وابستہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے مولا تھے۔ وہ حضرت ابو صالح، ان کا نام زکوان تھا، اور شہرت ان کی سمان و زیات، گھی کا کام کرتے اور تیل وغیرہ کا کام کرتے ہوں گے نا جی، اس لیے معروف تھے۔ ان کے آگے حضرت ابو ہریرہ صحابی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اوپر لکھا ہوا ہے اختلف فی اسمہ بس میں ابھی علی نحو ثلاثین قولا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بعض افراد کے اندر بعض امتیازی اوصاف ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بہت سے لوگ حسد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے احادیث زیادہ
یاد کرنے اور بیان کرنے کی وجہ سے منکرین حدیث ہیں وہ بیچارے بڑے پریشان ہیں۔ اس لیے السنہ و مکانتھا فی التشریع الاسلامی کتاب کے اندر اس کے مصنف نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے متعلقہ بہت سے لوگوں نے جو اعتراضات کیے ہیں ان کی تفصیلات بیان کی اور ان کے جوابات بھی دیے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص ایسا ہے جس نے صرف حضرت ابو ہریرہ پر اعتراض ابو ہریرہ نام کی وجہ سے کیا ہے۔ وہ کہتا ابو ہریرہ ایڈا ہی وادوں بندہ سی تو وہ نام ہی نہیں کسی نے پتا ہیں۔ حالانکہ نام کئی لوگوں کے جو اصل نام ہوتے ہیں وہ معروف نہیں ہوتے۔ حضرت ابو بکر کا اصل نام لوگوں میں معروف نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ حضرت ابو بکر کے متعلق بھی حالانکہ وہ تو تھوڑی سی حدیث بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ کہیں جی یہ ایک میں خلیفہ بن گیا جی، یہ تو ابو بکر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ابو بکر کہنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ اونٹوں کے متعلق بہت سی معلومات اور ان کے حالات کی بہت زیادہ خبر رکھتے تھے اور ان کے متعلقہ مہارت تھی ان کو۔ بکر کا معنی جوان اونٹ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک ہمارے ملک کے بڑے مایا ناز خطیب ہیں، انہوں نے کہا استاد جی بکر تے کواری نو آندے نے تے ابو بکر دا مطلب کی ہے؟ میں شاباش ہے بھائی، بکر آندے نے کواری نو، بکر نہیں کواری نو آندے، بکر جوان اونٹ کو کہتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شہرت ابو ہریرہ تھی، نام ان کا مسلمان ہونے سے پہلے عبد الشمس تھا اور مسلمان ہونے کے بعد عبد الرحمن تھا۔ تو اختلاف کرنے والے اختلاف کرتے رہیں، اس سے یہ مطلب نہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام غیر معروف ہونے کی وجہ سے یہ شخصیت غیر معروف ہو گئی ہے۔ کام بھی ان کا معروف ہے اور ہاں جی ویسے بھی لوگوں کو پتہ ہے کون ہے۔ ایسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ابتدائی طور پر اپنے حالات میں مسکین ہی تھے، ٹھیک ہے، لیکن قدرتی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سننے کے بعد ان کے اندر آپ کی طرف رجحان دھیان لگاؤ اتنا ہوا کہ لمبا چوڑا سفر کر کے آپ کے پاس پہنچے۔ رستے میں ان کا غلام جو ہے وہ بھی ساتھ تھا، وہ گم ہو گیا، جدا ہو گیا ایک دوسرے سے۔ تو بہرحال بہت پریشان ہوئے اس وجہ سے، پہلے اس کو تلاش کرتے رہے، نہ ملا، جو کھائے نبی پاک کے پاس تو چلیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، مسلمان ہوئے، ادھر سے غلام بھی آ گیا۔ لیکن وہ جو رات انہوں نے گزاری تھی اس کے بغیر پریشانی میں، اس کے متعلق وہ کہا کرتے تھے یا لیلۃ من طولھا وعنائھا الا انھا من بلدۃ الکفر انجانی۔ وہ رات اس کے بغیر مصیبت میں تکلیف کی وجہ سے لمبی ہو جاتی ہے نا، وہاں بڑی لمبی رات ہو گئی، بڑی پرمشقت تھی، لیکن اس نے مجھے کفر کے شہر سے بچایا، اس لیے میں اس پر راضی اور خوش ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ان سے متفق نہیں تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ دعا کروائی، تو دعا کے نتیجے میں ہی اللہم اہد ام ابی ہریرہ دعا قبول ہو گئی، ماں بھی مسلمان ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو احادیث کی خدمت اور ماں کی خدمت کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے میں اپنے آپ کو ابو ہریرہ اور آزاد رکھنا پسند کرتا ہوں، ورنہ میری خواہش یہ تھی کہ میں مملوک ہونے کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہوتا۔ ویسے لوگ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اکثر ابو ہریرہ، بعض ان کے زمانے کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں اکثر ابو ہریرہ بہت زیادہ حدیث بیان کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اکثر ابو ہریرہ، آپ کہتے ہیں آپ کو کچھ حجاب محسوس کرنا چاہیے، میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صرف ڈرتے ہوئے بیان کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللہ۔ میں تو بڑی ڈردیاں بیان کرتا ہوں لعنت سے بچنے کے لیے، کہیں میرا نام چھپانے والوں میں نہ ہو جائے۔ میں بنانے والا نہیں ہوں، میں
نہ بنانے والا ہوں نہ چھپانے والا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کنتم رام مسکینا الزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ملء بطنی، مجھے یہ فکر نہیں ہوتی تھی کہ پیسے دیہڑی کنی لگنی چاہیے تھی۔ انصار تھے وہ ذمہ دار تھے، اور مہاجر تھے وہ تجار تھے، انہیں اپنی تجارت کی فکر دکانوں کی ہوتی تھی، سوداگری کی، انہیں اپنی زمینوں کی فکر ہوتی تھی۔ میری نہ کوئی زمین تھی نہ میری کوئی دکان تھی، کھانے کے لیے کچھ مل جائے ٹھیک ہے، نہیں نہ مجھے کھانے کے متعلق کوئی فکر تھی۔ لا آکل الحبیب ولا البس الحریر، نہ مجھے لباس کی کوئی فکر ہوتی تھی کہ لباس چنگا ہونا چاہیے، ودیا ہونا چاہیے، اللہ اکبر، نہ مجھے کھانے کے متعلق کوئی فکر ہوتی تھی کہ ضرور خمیری روٹی تے نان ہونا چاہیے، جو لب کو مل گیا کھا۔ اور کیفیت یہ تھی، باقی اصحاب صفہ بھی دیکھو نا صاحب، ان کے کھانے کا اہتمام کیسے ہوتا تھا پہلے بیان ہوا ہے۔ 70 اصحاب صفہ صحیح بخاری میں آتا ہے ایسے تھے جن میں سے کسی کے پاس کپڑوں کا جوڑا میسر نہیں تھا، صرف ایک کپڑے میں گزارا کرتے تھے، ایک کپڑے میں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا لٹکانے سے منع کیا، اور مولوی رومال کا لٹکان تو بھی منع کر دینا۔ کپڑا ایک ہوتا تھا، اور وہاں لٹکاؤ نہ، اس کو باندھ کر رکھو تاکہ بے پردہ نہ ہو۔ لباس انسان کا امتیاز ہے، اس میں انسان کا وقار بھی ہے، خوبصورتی اور زیبائش بھی ہے۔ تو وہاں جن کے پاس کپڑے پورے نہیں، روٹی کا انتظام کہاں کرنا ہے، روٹی کا انتظام ادھر سے ہوتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کھانے کے لیے کچھ مل گیا ٹھیک، ورنہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاں بھی آپ جاتے احضر ما لا یحضرون، اس لیے میں ایسی جگہ پر بھی جہاں کوئی نہیں ہوتا تھا میں موجود ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن کھانے کی بات جو ہے نا، کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے کئی دن کا فاقہ ایسا اثر انداز ہوتا کہ میں بے ہوش ہو جاتا۔ آنے والا آتا سمجھتا ابو ہریرہ کو دورہ شورہ پہ آئے لنگ جانے گئے تو لنگ جانے دینا۔ اور بعض دفعہ مجھے بھوک کی شدت جب تنگ کرتی تو میں قرآن میں سوال نہیں کرتا تھا کسی سے کہ روٹی دو بھائی، لیکن کچھ آیات ایسی کا مطلب اور تفسیر پوچھتا جن میں کھانا کھلانے کی ترغیب ہے۔ یہ ایک دفعہ کا واقعہ بڑا عجیب سناتے ہیں، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، میں نے ان سے آیت کا مطلب پوچھا، حالانکہ کہتے ہیں مجھے ان سے بہتر اس کا مطلب معلوم تھا۔ حضرت عمر نے بھی کھول کے چنگا وضاحت نال مطلب میں آئی اور چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے، ان سے سوال کیا تو انہوں نے بھی پوری وضاحت کی اور چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ کہنے لگے کہ وہی آیا متولی جو اس کام کا متولی ذمہ دار تھا۔ جب میں نے ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس آیت کا مطلب کیا ہے، آپ نے تبسم فرمایا، ہاتھ پڑھ لیا، ماں پتہ ہے مینوں یہ مطلب کی ہے، چل میرے نام۔ لیکن اتفاق یہ کہ نبی پاک گھر گئے، میں بھی ساتھ تھا، گھر میں بھی کچھ نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے اور وسائل جو ہیں نا وہ آسان ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ایک بندے نے 2 دال پیالہ لیا، میں اللہ بھائی گل بن گئی ہے۔ لیکن کیا انداز ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا باہر یا باہر الحق باہل الصفہ فدعہم، جاؤ اہل صفہ کو بلا۔ میں میرے پیارے دل زمین نکل گئی، کم ہو گیا کہ ایک پیالہ ہے اہل صفہ، لیکن لا بد من طاعہ، میں اطاعت ضروری تھی، اس لیے میں نے اطاعت کی اور جا کر ان کو بلا لایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہی حکم دیا کہ ان کو پلاؤ۔ ماشاءاللہ وہ پیتے گئے، دودھ کا پیالہ اسی طرح ہی رہا، سب نے پی لیا۔ تو نبی پاک نے مجھے فرمایا اب پئیں، میں نے پیا۔
اپنے خیال کے مطابق ٹھیک پی لیا، میں سمجھتا تھا ختم نہ ہو جائے، لیکن پھر بھی ٹھیک پیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا، پھر آپ نے فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا، پھر نبی پاک نے فرمایا اور پیا، میں لنگ دے ہی نہیں اللہ نے، اب گنجائش نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ بات تھی، ٹھیک ہے۔ اور پھر حافظہ حضرت ابو ہریرہ کا، وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں دعا کی، ایک دفعہ میں نے دعا کی، ہم چند ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، نبی پاک تشریف لائے، تو آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ ہم کہا دعا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اعوذوا للذی کنتم فیہ، کرو پھر دعا جاری رکھو، چھوڑی کیوں ہے؟ کہتے میں خاموش ہو گیا، میرے ساتھیوں نے دعا کی، بڑی دعا کی، نبی پاک آمین کہتے رہے۔ اس کے بعد میں نے دعا شروع کی، میں نے کہا اللہم انی اسألک ما سألک عنہ صاحبائی واسألک علما لا ینسیٰ، اے اللہ جو جو میرے ساتھیوں نے مطالبہ کیا وہ بھی عطا فرما، اور وہ ایسا علم بھی جو ہمیشہ کے لیے یاد ہو۔ نبی پاک نے آمین کہا، انہوں نے آگے ایسی بھی دعا کرنی ہے۔ ہمارا سابقکم الغلام الدوسی لے گیا ابو ہریرہ جدہ نمبر سے، جب ادھر کہا نا سابقہ کا بہا اوکاشا، بھئی نمبر لے گیا اوکاشا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پھر نبی پاک نے خود بھی دعا کی۔ ایک دفعہ کہا ہے کوئی شخص اپنی چادر پھیلائے میں اس میں دعا کرتا ہوں، آپ نے دعا کر دی کہ سما زما ملا لو، اس کو اکٹھا کر لیا گیا، تو اس کے بعد کوئی چیز نہیں بولی۔ پھر کہا کرتے تھے تھی دوستو کل نبی پاک نے عشاء کی نماز میں کیا تلاوت کی ہے؟ سورۃ فاتحہ تو پڑھی ہوتی تھی، تلاوت کا مطلب اگلی کوئی نہیں دس سکتا۔ کہتے میں نے پاؤں سارے ہفتے دیاں پوچھ رہا ہوں، یاد ہیں، قدرتی طور پر یاد ہو جاتی تھی۔ پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمالی انداز میں، مجموعی انداز میں جو دعا کی ہے، نظر اللہ عمران سمع مقالتی فافظہا وواہا واداہا کما سمعہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس دعا کی برکت سے ماشاءاللہ پھر یہ کیا مسکین تھے، کیا مکہ مدینہ کے گورنر بن گئے بعد میں۔ ابو ہریرہ کے پاس کاٹن کا رومال ہے، اس میں ہے کر کے مخ بخ، ابو ہریرہ یتمخط فی قطان، یہ کاٹن کے رومال میں ناک صاف کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کرتے تھے الحمدللہ الذی جعل الدین قواما وجعل ابا ہریرہ اماما، دین کو قوام ابی ہریرہ ان کا سہارا بنایا اور ان کو اس کے ذریعہ امام بنایا۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت عبداللہ بن عمر نے پڑھائی تھی، اور اس میں پھر کہا یا اللہ ابو ہریرہ نے جاننا ہے کون، یہ تیرے نبی کی حدیثیں سب سے زیادہ بیان کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایسی شخصیت ہیں کل 5374 احادیث مروی ہیں، اور ایک روایت کے مطابق 5394 احادیث، 446 احادیث صرف صحیح بخاری میں ہیں، 515 احادیث صحیح مسلم شریف میں، 325 احادیث حضرت ابو ہریرہ کی متفق علیہ ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث یہ ہے جس میں امور ایمان کا ذکر ہے، اجمالی سا خاکہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و ستون شعبہ، کہ ایمان 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، یعنی یہ نہیں ہے، ویسے تو لوگ ہر موقف رکھنے والے ہیں، موقف بیان ہو گئے ہیں، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سامنے آتا ہے تو اس میں وہ مثال حضرت شاہ ولی اللہ والی جو ہے نا بہت ہی مناسب معلوم ہوتی ہے۔
اور یہ جب بزم وستونہ کہہ دیا اور پہلے بنی علیہ السلام علیہ خمس کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان ہی کا درجہ ہے جو آگے بڑھتا جاتا ہے. جیسے ہر ایک آدمی اپنی اپنی جگہ پر آج کل یہ بھی باب العلم مشہور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو باب العلم لوگ ایسے سمجھتے ہیں جیسے دروازہ اونجے ہی گوندا کھڑا ہو جاتا درخت کی طرح ہیں. نبی پاک نے فرمایا مدینہ تو العلم والی بابھا، میں علم کا مدینہ اور شہر ہوں اور علی دروازہ ہے. اور دروازے دے وچوں ہی لنگھی دا نا، حالانکہ دروازہ نام ہی ہوئے تو گزارا لنگ جاتا ہے بندہ، لنگن نوں تھان بڑے ہوندے ہیں. لیکن یہ حدیث ہے ہی کوئی نہیں اس طرح کر کے، جو ہے وہ ہے ضعیف ہے، لیکن وہ بھی اس طرح ہے. یہ فردوس الاخبار ادھر پڑھی ہے کتاب میں، اس میں یہ حدیث موجود ہے. نبی پاک کا یہ الفاظ ہیں انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسھا و عمر جدرانھا و عثمان سقفھا و علی بابھا. اب جب دیکھیں ابو بکر اساس ہے، عمر دیواریں ہیں، عثمان چھت ہے، پھر علی دروازہ ہے، تو علی کا کیا حساب بنتا ہے؟ چوتھا نمبر ہی بنتا ہے نا. کیا خیال ہے؟ اگر یہ حدیث مانی جائے تو پھر جیسی ہے ویسی مانو. پھر یہ مطلب کیا ہوا جی انا مدینۃ العلم والی بابھا باب العلم باب العلم باب العلم کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی کے متعلق بھی لوگ حضرت عیسیٰ کی طرح دو قسم کے ہوں گے، کچھ غلب کرنے والے اور کچھ دشمنی رکھنے والے. تو نہ دشمنی ٹھیک ہے نہ غلب ٹھیک ہے. غلب تو میں نے پہلے ہی بتا دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بھی، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں بھی اللہ نے پسند نہیں کیا. ایک گل سنیں ذرا. بہرحال یہ بات ہوتی ہے کہ ایمان کے کچھ اجزاء ارکان بنیاد ہیں اور کچھ دیواروں کی حیثیت رکھتے ہیں، کچھ چھت کی حیثیت رکھتے ہیں اور کچھ دروازے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور دیگر ضروریات بھی اس میں آتی ہیں. ظاہر ہے مکمل تو اسی کو کہیں گے جو مکمل ہوگا. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس طرح کی مثالیں دی ہیں کہ آپ نے فرمایا انبیاء کی مثال ایک قصر جیسی ہے جس کی ایک اینٹ رہ گئی. تو اس طرح کی یہ مثالیں بات بالکل واضح اور کلیئر کر دیتی ہیں. لیکن پھر بھی اختلاف کرنے والے اختلاف کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا ایمان بضع و ستون شعبہ. اب اس حدیث کے متعلق بھی لوگ جو ہے نا جی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ بضع و ستون کدھر سے آ گیا. مشہور تو بضع و سبعون ہیں،